ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفضل البشر بعد الأنبياء أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه السلام. احباب گرامی، اگر اسی اس معاشرے کے اندر کسی عیسائی کو سوال کریے کہ تھوڑے نزدیک دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، انہوں کا جواب آئے گا کہ دنیا کے بہترین لوگ سارے پیغمبر تو بعد سارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سب تو زیادہ بہترین. اگر یہی سوال اسی یہودیوں کو کریے کہ تھوڑے اندر سارے کو معزز لوگ تھوڑے نبی تو بعد ملے، انہوں کا بھی جواب یہی ہوئے گا کہ سارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد سب تو اعلیٰ لوگ
ساڈے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں. اور اسی طرح دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہوئے اس لیڈر کے بارے جو بات کری تو وہ چاہنے والے وہ ماننے والے وہ دفاع کر دیں وہ جھوٹے پروپیگنڈے بنا کے وہ شان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے. کوئی عمران خان کی پارٹی ہے اگر انہوں نے لیڈر کے بارے میں گفتگو کریے کہ انہوں لوگوں کو بری لگتی. اگر کوئی نون لیگ کا پیروکار ہے یا اس کی بات کو مانتا ہے اس پارٹی کے اندر اگر انہوں نے لیڈر نواز شریف کو کوئی بات کری کہ انہوں نے ماننے والوں کو غصہ آتا ہے اور کمائنٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر کی تعریفاں چوٹیاں کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جڑا اپنے آپ کو مسلمان تے کہلاندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی کہلاندے. اگر یہی سوال اس سے کیتا جائے کہ تواڈے نزدیک دنیا دے بدترین لوگ کیڑے برے لوگ کیڑے نے نعوذ باللہ انہاں دی زباناں تے خباثت بولدیاں نے اور انہوں نے کتاباں سے لکھے کہ دنیا کے بدترین لوگ نبی علیہ السلام کے چلے جان تو بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ نعوذ باللہ. اتنے آن کے معیار مختلف ہو جاتا ہے. انہوں لوگوں نے اہل بیت کی آڑ کے اندر انہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا گیا جنہاں کے ذریعے ساڈے کو دین ملیا جڑے ساڈے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک واسطہ نے ایک پل کی حیثیت رکھتے. اگر انہاں صحابہ اکرام کو کٹ دیتا جائے اس پل کو توڑ دیتا جائے تو ساڈا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ہی نہیں سکتا. انہاں دے اندروں سب تو عظیم صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں تو اسلام دی ابتدا ہوئی جنہاں تو اسلام دا آغاز ہوا ہے جڑے اتنا دے نال محبت کرنا انہاں دے مناقب کو بیان کرنا انہاں دی سیرت کو سننا اس صرف سوال ہی نہیں بلکہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ انسان دا دل جس کے اندر ابو بکر دے بارے نفرت ہوئے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. کبھی وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا کبھی وہ جنت سے نہیں جا سکتا. میں دلائل دے نال انشاءاللہ یہ بات کو ذکر کرنے کی کوشش کراں. دنیا اللہ رب العزت نے بنائی بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں جنہاں دے بڑے بڑے سائنسدان بھی اج تک مکمل شمار نہیں کر سکے. اور پھر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان ساری مخلوقات کے اندروں میں سب تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا سب تو افضل مخلوق انسانہ نے بنایا. پھر اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ قرآن اندر فرمایا کہ سارے انسان بھی برابر نہیں. پھر انسانہ کے اندروں میں سب تو اعلیٰ جماعت جو بنائی ہے وہ اپنے انبیاء نے بنائی. اور پھر اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضا علی بعض کہ اسی اپنے رسولہ نے بھی پھر طبقات بنائے. بعض رسولہ کو بعض کی فضیلت دیتی اہمیت دیتی. اسی طرح اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی امت کے بھی درجات بنائے. اور سارا قرآن کے اندر اللہ پاک نے نقشہ کھینچے سارے لوگ ساری امتوں نالوں افضل امت میرے محبوب پیغمبر دی امت اور اس امت کے اندروں سب تو اعلیٰ لوگ میرے نبی علیہ السلام دے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. ذرا بات کو توجہ نہ دل لگا کے سنیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ پوری امت نال والا میں نہیں کہہ رہا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا سارے انساناں نالوں اعلیٰ لوگ جڑے نے وہ نبی علیہ السلام دے اصحاب نے جنہاں سے معراجی ہو چکے۔ پھر تو تک بس نہیں، قرآن دا اگلے بہت پیارا اسلوب، پھر قرآن نے کیا ہے کہ انہاں صحابہ دے اندروں بھی کچھ لوگ، کچھ صحابی ایسا ہیں جنہاں اللہ پاک نے بہت زیادہ درجات دیتے ہیں۔ آئیے قرآن کی دوسری آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ تو بعد وہ لوگ افضل ہیں جنہاں نے سب کو پہلے ہجرت کی تھی، اور وہ صحابہ اکرام جنہاں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ دوسرے صحابہ عام صحابہ تو زیادہ افضل ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کہ اور آیت ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا مہاجرین پہ انصار تو بعد میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندروں اور 1400 صحابہ جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیعت کیتی ہے، درخت دے نیچے بیعت کیتی ہے، یہ دنیا دے افضل ترین لوگ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے تے بس نہیں فرمائی، اللہ آگے فرماتے ہیں انہاں دے اندروں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے تو اعلیٰ نے جڑے 313 بدر دے اندر شریک ہوئے۔ انہاں 1400 صحابہ دے نالوں 313 بدری صحابہ دی عظمت اللہ پاک نے اعلیٰ بنائی، انہاں کو فضیلت دی مقام عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے آگے ایک اور اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی، اس سے نہ سے بخاری کی روایت جوڑی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ صحابہ جنہاں نے درخت دے نیچے میری بیعت کی ہے، انہاں 1400 صحابہ دے اندروں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جنہیں اتے اللہ ناراض ہوئے، یا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑا کل قیامت والے دن جنت دے اندر نہ جائے۔ انہاں صحابہ دے اندر ابو بکر بھی شامل ہیں، عمر بھی شامل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، حضرت عثمان دی وجہ تو اللہ پاک نے یہ بیعت رضوان کروائی ہے۔ آئیے مومنین دا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے خود ابو بکر کو عطا فرمایا ہے۔ اگے اللہ رب العزت دے دوسری آیت سنیے، میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا 313 صحابی جڑے بدری نے انہاں تے اللہ راضی ہو چکے نے کہ بعد سے گناہ بھی کر لین، اللہ نے انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے، جنت انہاں دے نام اعلان کر دیتی ہے۔ پھر انہاں 313 صحابہ دے اندروں میرے محبوب پیغمبر نے وہ 10 صحابہ جنہاں نوں عشرہ مبشرہ کیا جاتا ہے انہاں نوں فضیلت عطا فرمائی۔ انہاں دے اندروں پہلا صحابی حضرت ابو بکر جنہیں بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر دے 10 صحابہ جنہاں نوں عشرہ مبشرہ عطا فرمایا، عشرہ مبشرہ دا لقب عطا فرمایا، یہ 313 صحابہ جنہوں اعلیٰ۔ پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور آگے بیان سنیے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں 10 صحابہ دے اندروں سب تو اعلیٰ میرے محبوب پیغمبر دے 4 صحابی جنہاں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جنہاں دی اتباع کرن دا حکم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
حضرت تشریف فرمانے آقا فرماتے ہیں او میرے صدیق او میرے ابو بکر او میرے پیارے تے میرے لاڈلے صحابی جی یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا ابو بکر رات میرے کو جبریل علیہ السلام آئے نے کہ جبریل نے آکے جنت دے او دروازے دکھا دیتے نے جنہ دروازے دے اندروں میں محمد دی امت داخل ہوئے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دل دے اندر خواہش پیدا کیتی ہے فرمایا سونیا محبوبہ تسی یہ تے دسو نا کہ میری دل دے اندر خواہش ہے کہ اللہ میری اس خواہش کو پورا کر دیں گے کہ نہیں جی ابو بکر دستے سے ہی تیری کی خواہش ہے فرمایا آقا جی میں اس دروازے تو گزرنا چاہنا ہوا جنت دے اس دروازے تو گزر جانا چاہنا ہوا جس دروازے دے اندروں تسی گزرو گے میرے محبوب پیغمبر کی میں جنت دے اس دروازے دے اندروں جنت دے اندر جانا چاہنا ہوا جس دروازے دے اندروں تسی گزرو گے آقا جی میں تھوڑا ہاتھ پڑھ کے جنت دے نال جانا چاہنا ہوا میں تھوڑے نال جنت دے اندر جانا چاہنا ہوا سنیے آگے بخاری دی روایت میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کھیڑے کر دیتے فرمایا میرے ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انی دیر تک کوئی نبی بھی جنت دے اندر نہیں جا سکے گا جب تک میں محمد جنت سے نہیں جاؤں گا فرمایا ابو بکر انی دیر تک کوئی امت جنت دے اندر نہیں جا سکے گی جب تک امت محمدیہ جنت دے اندر نہیں جائے گی اور سن لے ابو بکر اللہ ذوالجلال دی قسم انی دیر تک میری امت کا کوئی فرد بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا میرا عمر بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا میرا عثمان بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا میرا حسن و حسین بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا میرا علی مرتضیٰ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا میری عائشہ خدیجہ زینب ام کلثوم کوئی انسان بھی میری امت کے اندر جنت دے اندر نہیں جائے گا جب تک ابو بکر جنت دے اندر داخل نہ ہو جائے اور فرمایا ابو بکر تو دنیا دا واحد انسان ہے جنوں کل قیامت والے دن جنت دے اٹھے دروازے دے اندروں آواز آئے کوئی نماز پڑھ کے نماز والے باب الصلاۃ کے اندروں داخل ہوئے گا کوئی روزے رکھ کے باب الصوم کے اندروں داخل ہوئے گا کوئی صبر کر کے باب الصابرین کے اندروں داخل ہوئے گا لیکن ابو بکر تو باہر دنیا دا انسان ہے جنہیں جنت دے اٹھے دروازے دے دربان آوازاں لگا رہے ہوں گے ابو بکر جنت دے اندر جان دا شرف سانو حاصل کر دیو سانو عطا کر دیو آجو میرے دروازے دے اندر کے جنت دے اندر اے ابو بکر جیسے بارے آج زبانہ کھولیے جان کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے اندر شامل کیتا جائے میرے نام عزیز بھائیوں جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان دیتے اور انہوں نے محبت نہیں کیتی جائے گی پیار نہیں کیتا جائے گا عقیدت نہیں رکھی جائے گی ایمان قابل قبول نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ نے نکھیڑے کر دیتے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا سب تو پہلے جنت دے اندر ساتھ ملے گا تے انبیاء دا ملے گا اس کے بعد اگر کسی کو ساتھ ملے گا تو صدیق دا ملے گا جنت دے اندر سب تو پہلے اگر کسی کو نظر آن گے تے محمد رسول اللہ نظر آن گے اور اس کے بعد اگر کوئی نظر آئے گا تے صدیق نظر آئے گا جائیے تاریخ دی کتب اٹھا کے دیکھیے حدیث دی کتب کو مطالعہ کیجیے کوئی میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ دے اندر اور یا میرے پیغمبر تو پہلے کسی پیغمبر کے صحابی دا لقب صدیق عطا نہیں ہویا دنیا دے ایک کوئی انسان ہے جس کو صدیق دا لقب ملیا ہے اور دین والا اللہ رب العزت ہے اور پڑھ کے سنان والا میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے ایک کوئی انسان ہے جس کو اللہ پاک نے صدیق دا لقب عطا فرمایا ہے اور وہ ہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاد رکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت نے جنہاں کو تاریخ دے اندر اللہ پاک نے سب کو بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے ابو بکر واحد انسان نے جنہاں دیا 4 پشتاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب دے اندر شامل نے کوئی نبی ایسا نہیں جیسے صحابہ دے اندروں کسے بندے یا کسے صحابی دیا 4 پشتاں مسلسل ایک نبی دے صحابی بن کے گزرے ہون سوائے ابو بکر تو اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے
صحابی ہوئے. تاریخ کے اندر کوئی ایسا آزاد کسی اور نہیں ملا جڑا آزاد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہے. اس واسطے قرآن نے فرمایا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے واسطے چلے گئے. معراج دی سیر کر لئیے, جنت جہنم دی سیر کر لئیے. اللہ نام گفتگو کر کے واپس آ رہے ہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے رنگ اتر جاندے نے. آپ علیہ السلام دے اندروں بات محسوس کر رہے ہیں. جبریل نال نے فرمایا جبریل دس سے صحیح نام میری جا کے دنیا دے تصدیق کون کرے گا. معراج کے تھوڑے جے حصے دے اندر 7-8 مہینے دا سفر کر کے واپس جا رہے ہیں. آسمانہ دی سیر کر کے واپس جا رہے ہیں, جنت جہنم دی سیر کر کے واپس جا رہے ہیں. او جبریل دس دے صحیح نام میری دنیا تے تصدیق کون کرے گا. میری بات کو کوئی نہیں منے گا, میرے اصحاب بھی نہیں منن گے, میرے دشمن بھی نہیں منن گے. نبی علیہ السلام اجے زمین تے نہیں آئے تے جبریل نے آسمانہ تے دس دیتا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا کوئی انسان پاویں تہاڈی تصدیق کرے یا نہ کرے, تہاڈی گل نوں منے یا نہ منے, دنیا تے ایک شیر ایسا ہے, ایک انسان ایسا ہے جڑا کبھی بھی تہاڈی تصدیق نہیں, تہاڈی تکذیب نہیں کرے گا. فرمایا کون ہے. فرمایا تیرے صحابی ابو بکر جنہاں دا نام صدیق ہے. عرش میں اللہ رب العزت نے بھی صدیق فرمایا, جبریل نے بھی صدیق اعلان کیتا ہے, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی صدیق رکھا ہے. آقا علیہ السلام میں راج کر کے واپس آئے ہیں اور میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کسی نے تصدیق نہیں کی تھی. عمر ایمان لے کے آ چکے ہیں, حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں, علی مرتضیٰ ایمان لا چکے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں, بلال طلحہ زبیر سارے ایمان لا چکے ہیں. کسی نے اجے تک تصدیق نہیں کی تھی کہ اتنا لمبا کس طرح رات دیا چند گھڑیاں دے اندر ہو سکتا ہے. ادھروں ابو جہل کو پتہ چلتا ہے اج نبی علیہ السلام دے صحابی خاموش نے سارے کسی نے تصدیق نہیں کی تھی. ابو بکر جڑا آقا علیہ السلام دا یار ہے, ہر جگہ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال رہن والا ہے. اج کل موقع لگ گیا ہے, انہاں دی زبان دے اندروں بھی جھوٹ مل جائے گا, وہ بھی نبی علیہ السلام دی تکذیب کر دیں گے. دوڑتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار نال آندا ہے وہ میرے ویر, اگے پیچھے کدی بھی ویر نہیں گیا, لیکن آج مخالفت کی بات لینا چاہتا سی, اپنا موقف کے اوپر عمل کروانا چاہتا سی نا. اس واسطے کہنے لگا وہ میرے ویر ابو بکر دس سے صحیح نا ایک بندہ یہ بات کہے کہ میں راتوں رات نہیں بلکہ رات دیا چند گھڑیاں دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس اور بیت المقدس تو 7 آسماناں دی سیر کر کے واپس زمین تے آ گیا ہاں. کیا دی بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میری گل عقل تسلیم نہیں کر دی. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کوئی انسان نہیں کر سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فقاہت کو قربان جاواں, انہاں دی محبت کے پیار کو قربان جاواں. اج تصدیق نہیں کیتی نہ تکذیب کیتی ہے. ابو جہل کو کہنے لگا او دس تے صحیح نہ یہ گل کون کر رہا ہے, یہ گل کون کر رہا ہے. کیا تیرا یار جڑا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں گل کی ہے کہ میں رات دیا چند گھڑیاں دے اندر اتنا سفر کر کے آ رہا ہوں. دنیا کی بہت شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہاں نے کیا یہ ابو جہل میرے محبوب پیغمبر نے کیا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے محبوب پیغمبر نے سچ بولیا ہے. آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنا نامراد ہو جاتا ہے. ابو جہل کہنے لگا کہ آج اتنا بڑا موقع بھی ابو بکر اس موقع دے اندر بھی ایمان نہیں ڈول سکیا. کون ابو بکر نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس طرح بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. کافروں کو پتہ چل رہا ہے آقا علیہ السلام تے تشدد شروع کر دیندے ہیں, کوئی مارنا شروع کر دیتا ہے, پھر آقا علیہ السلام کو تانوں تشنیع شروع کر دیتا ہے. ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے دیکھا میرے محبوب پیغمبر کو ایک کلا بندہ ہے جس کو 3-4 بندے رل کے مار رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بولنے لگے اور مکے والے ہو, کیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام
اتنا ماریا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے آقا علیہ السلام چلے جاندے نے دار ارقم دے اندر تشریف لے کے چلے جاندے نے ادھر انہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ اور انہاں دی والدہ ام خیر آ جاندیاں نے انہاں دونوں نے چکے ہیں اپنے گھر دے اندر لے گئے نے 3 دنوں تو بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آندا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر دی ماں ام خیر سامنے دودھ دا پیالہ لے کے آ جاندی ہے کہ میرے لگتے ذکر ابو بکر میرا دل دا ٹکڑا میری دل دی چین اج 3 دن ہو گئے نے منہ دے اندر کوئی پانی دا لقمہ نہیں گیا روٹی دا کوئی لقمہ نہیں گیا پانی دا کوئی گھٹ نہیں گیا اے دودھ دا پیالہ نوش کر لے تیرے جسم دے اندر جان آ جائے گی جسم دے اندر طاقت آ جائے گی اج ابو بکر دے بارے گلاں کروا لیو کہ آقا علیہ السلام دے کوئی اس واسطے ملے سن کہ مال مل جائے اور آقا علیہ السلام دے کولوں مال لینے واسطے حکومت لینے واسطے ابو بکر آئے سن دیکھیے ابو بکر دی محبت دے پیار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں نو کہہ کے اے ماں جان میں مردا تے مر جاواں اتنی دیر تک ابو بکر دے حلق دے اندروں ایک لقمہ روٹی دا تھلے نہیں جائے گا ایک گھٹ پانی دا نہیں اترے گا جب تک میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا دیدار نہ کر لواں اے ابو بکر مارا کھان والا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خاطر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ جس دی وجہ تو انہیاں مارا پیاں جنہ دی وجہ تو تکلیف دے اندر ہے اج وہ دی خاطر تو اور کتنا دکھ برداشت کرے گا ماں نے ایک بنے اٹھایا ہے خالہ نے ایک کندھے پہ اٹھایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اندر اتنی صدر کوئی نہیں کہ خود چل کے جا سکن یا اپنے پیروں کے اوپر وزن رکھ سکن پیر گھسیٹتے دار ارقم کے اندر پہنچنے نے دروازہ کھڑکایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلے ہے کہ ابو بکر آیا ہے آقا علیہ السلام اس طرح آئے نے ابو بکر کو اپنے دونوں تھیلیاں دے چہرے پہ لے کے اسے دینا شروع کر دیتے نے فرمایا ابو بکر تیرا نرم جہا چہرہ کتنے کے احسان میرے تے برداشت اور چڑھائے گا کہ اے نرم جہے چہرے دے اوپر میری خاطر کتنی کا مرتبہ مارا کھائے گا سنیے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی گل کی تھی فرمایا آقا جی ایک جان ہے اگر 1000 جان بھی ہوئے ابو بکر ایک کر کے تھوڑے تو قربان کر دے وے کون ابو بکر نے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ مکے دی زمین کو تنگ کر دیتا جاتا ہے آقا علیہ السلام کو ہجرت دا حکم مل جاتا ہے فرمایا میرے آقا جی تسی بھی ہجرت کر جاؤ نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی ہجرت کر جان جائیے آقا علیہ السلام دا سب کو مشکل سفر ہجرت دا سفر ہے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو روانہ کر دیتا مدینے کی طرف خود دوپہر دا وقت ہے گرمی دی شدت ہے آپ علیہ السلام نے چہرہ لکایا تے لکا کے اپنا چہرہ چھپا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جب دی طرف جا رہے ہیں میرے ابو بکر نوں جدوں پتہ چلیا گھر دی چار دیواری تو دیکھ دے رہے کہ ایک انسان اپنا چہرہ چھپا کے میری طرف آ رہے ہیں حضرت ابو بکر دروازے دے اوپر آ جاندے نے میرے محبوب پیغمبر کول آئے دیکھا کہ سامنے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کہنے لگے فدا کا امین و ابی فدا کا امین و ابی اے آقا جی تواڈے اوتے میرے ماں باپ قربان ہو جان مینوں تسی حکم کر دے میں چل کے تواڈے کول آ جاندا اتنی دوپہر دا وقت گرمی دی شدت دے اندر تسی کیوں میرے کو چل کے آئے ہو کہ حضرت آقا کائنات نے جڑی بات ارشاد فرمائی فرمایا ابو بکر میں خود چل کے نہیں آیا مینوں عرش والے نے تیرے در دے اوتے بھیجیا ہے اے جی میرا نبی علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا رسول اللہ کی لین واسطے آئے ہو فرمایا ابو بکر اپنے گھر دے اندر جتنے بھی جی نے سارے لوگاں نوں پراں کر دیو میں تواڈے نال راز دی گل کرنا چاہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی جی دیر خاموشی تو بعد بولے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تسی راز دی گل میرے سارے افراد دے سامنے کر دیو اللہ دی قسم ہے میرے پورا ابو بکر صدیق دا گھرانہ کبھی تواڈے راز کو افشا نہیں کرے گا مردہ تے مر جائے گا اللہ ابو بکر ہی نہیں بلکہ ابو بکر دے گھر دے سارے جی تواڈے تو قربان ہو جان گے لیکن
جسم دے